برلن جرمن فضائیہ کا A400M طیارہ ونشٹوف کے فوجی اڈے سے غزہ کے لیے طبی سامان کے ہمراہ قاہرہ روانہ ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے DPA کے مطابق اس طیارے پر 7.6 ٹن طبی سامان لدا ہوا ہے، جس میں انکیوبیٹرز اور تنفس سے متعلقہ آلات شامل ہیں۔ جرمن وزارت خارجہ کے مطابق 1.4 ملین یورو کے اس امدادی سامان کے علاوہ غزہ کے لیے یورپی یونین کی جانب سے متعدد دیگر امدادی پروازیں بھی مصر پہنچ رہی ہیں۔ لندن بحیرہ احمر میں برطانوی جنگی بحری جہاز نے ایک مشتبہ ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع گرانٹ شاپس کے مطابق برطانوی جنگی بحری جہاز HMS ڈائمنڈ نے گزشتہ شب ایک مشتبہ لڑاکا ڈرون طیارہ مار گرایا جو ممکنہ طور پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ برطانوی وزیر دفاع کے مطابق بحیرہ احمر میں برطانوی جنگی بحری جہاز کی موجودگی آزادانہ نیویگیشن کا بہاؤ قائم رکھنے کے لیے ہے۔ کلے فرانس سے برطانیہ پہنچنے کی کوشش کے دوران ایک کشتی ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں اب تک ایک شخص کی ہلاکت جبکہ ایک کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کشتی کی غرقابی کے واقعے میں متعدد افراد کے لاپتہ ہو جانے کا بھی خدشہ ہے۔ کشتی پر مجموعی طور پر 66 افراد سوار تھے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق ریسکیو ٹیمیں مقامی وقت کے مطابق رات 1 بجے جائے حادثہ پر پہنچیں، جہاں ٹیوب نما کشتی سے ہوا نکل جانے کی وجہ سے متعدد افراد ڈوب رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ 2 بے ہوش افراد کو سمندر سے نکالا گیا، جن میں سے ایک کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرانسیسی شہر کیلے منتقل کیا گیا، جبکہ دوسرا شخص جان بر نہ ہو سکا۔ تل ابیب غزہ میں 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو حادثاتی طور پر ہلاک کر دینے کے بعد اسرائیلی فوج سے کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی محتاط رہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان جوناتھن کینریکس نے امریکی نشریاتی ادارے CNN سے گفتگو میں کہا کہ یرغمالیوں کی ہلاکت کن حالات میں ہوئی اس بابت تفتیش جاری ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ عسکریت پسند تنظیم حماس کے جنگجو بھی عام شہریوں کے لباس میں متحرک ہیں اور یہ غزہ میں کارروائی میں مصروف اسرائیلی فوج کے لیے انتہائی چیلنجنگ صورتحال کا باعث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج سے کہا گیا ہے کہ وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد سے مٹ بھیڑ میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرے۔ غزہ سٹی فلسطینی خبر رساں ادارے وفا نیوز کے مطابق ہفتے کو غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں درجنوں فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس فضائی حملے میں ایک طرف جبلیہ کے علاقے میں 2 مکانات کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 14 افراد مارے گئے، جبکہ اسی علاقے میں ایک اور جگہ بھی ایک مکان پر بمباری کی گئی جو درجنوں افراد کی ہلاکت کا موجب بنی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لڑاکا طیاروں نے جبلیہ میں مکانات کی چھت سے فائرنگ کے بعد جوابی کارروائی کی۔ برلن جرمن وزیر دفاع بورس پسٹوریس نے کہا ہے کہ یورپ کو نئے عسکری خطرات سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی توجہ انڈو پیسیفک خطے کی جانب مبذول ہو رہی ہے اور ایسے میں یورپ کو اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ جرمن اخبار ویلٹ ام زونٹاگ سے بات چیت میں پسٹوریس کا کہنا تھا کہ یوکرینی جنگ کے تناظر میں روس ہتھیاروں کے ذخائر میں اضافہ کر رہا ہے اور اس سے جارجیا، مولدووا اور بالٹک ریاستیں خطرات کا شکار محسوس کر رہی ہیں۔ تہران اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ہفتے کے روز ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نیوز نے بتایا کہ ایرانی صوبے سیستان بلوچستان کے شہر زاہدان میں جمعے کے روز اس شخص کو اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کو خفیہ دستاویزات مہیا کرنے کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ واضح رہے کہ جمعے کو سیستان بلوچستان ہی میں ایک پولیس اسٹیشن پر ہوئے ایک حملے میں 11 پولیس اہلکار ہلاک اور دیگر 7 زخمی ہو گئے تھے۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ اس سزائے موت کا گزشتہ روز کے حملے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں آج بھی بہت سے بے گناہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ المیادین ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کے رہائشی علاقے کے اکثر شہداء کی لاشیں شہدائے الاقصی اسپتال میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب ہسپتالی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصبوں نے کمال عدوان ہاسپٹل کے جنوبی حصے کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے اور اس ہسپتال کے میڈیکل عملے کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ کے تل الزعتر علاقے میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ جبالیہ میں 2 گھروں میں صہیونی حکومت کے حملوں میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے جوان غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور شدید جھڑپوں کا سلسلہ شمالی غزہ میں تل زیتر جبالیہ کیمپ کے ساتھ ساتھ شمال مغربی غزہ میں شیخ رضوان تک پھیل گیا ہے۔ تحریک حماس کے فوجی بازو الاقصام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ مغربی غزہ میں
غاصب صہیونی حکومت کے 2 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی ساز و سامان کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے۔ یورپی کونسل اپنے 2 روزہ اجلاس میں غزہ کے سلسلے میں کسی اتفاق رائے تک نہیں پہنچ سکے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے یورپی کونسل کے 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کھل کر کہا کہ غزہ کے حالات کے سلسلے میں یورپی ممالک میں مشترکہ موقف کا فقدان ہے۔ جوزف بورل کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی یورپی کونسل کے سربراہ چارلز میشل نے ایک پریس کانفرنس میں یورپی بلاک میں غزہ کے سلسلے میں پائے جانے والے اختلافات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے حل کے سلسلے میں 2 مملکت کی تشکیل پر مبنی مشترکہ موقف کی جانب اشارہ کیا اور غرب اردن میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی۔ چارلز میشل نے دعویٰ کیا کہ اس حملے کے انعقاد کا مقصد غزہ کے حالات کا جائزہ لینا نہیں تھا اور اس سلسلے میں اس کونسل کے موقف کا اعلان 2 روز پہلے کیا جا چکا ہے۔ تاہم یورپی کونسل کے سربراہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حالیہ اجلاس میں تمام فریقوں نے غزہ کے حالات سے باہر نکلنے کے لیے صہیونی حکومت، عرب ممالک اور امریکہ کے ساتھ اشتراک کے عمل بڑھانے کے طریقہ کار اور سیاسی یکجہتی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ چارلز میشل نے یورپی کونسل کے اجلاس سے قبل یورپی رہنماؤں کے نام خط میں لکھا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے حالات میں اجلاس کا ایک اہم ایجنڈا ہوگا۔ انہوں نے اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں تمام قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں تشویشناک انسانی صورتحال کا بھرپور جائزہ لینا چاہیے۔ پاکستانی فوج کے کمانڈر نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کو فوراً رکوانے کے لیے سلامتی کونسل کی جانب سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے رپورٹ دی ہے کہ جنرل سید عاصم منیر نے اپنے دورے امریکہ میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریش سے ملاقات کی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے اس ملاقات میں فلسطین کی حمایت اور غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے پاکستان کے اصولی موقف پر زور دیا اور کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ میں صہیونی حکومت کے حملوں کو فوری طور پر رکوانے کے لیے عالمی رائے عامہ کو ہموار کرے تاکہ ایک المیہ کو روکا جا سکے۔ انہوں نے بزعم خود 2 مملکت کی تشکیل کو مسئلہ فلسطین کا رائے حل قرار دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے اپنے اس دورے میں امریکی وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ سیاسی و عسکری حکام سے بھی ملاقات کی۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے انتخابات کے تعلق سے لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناعی کو کالعدم قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پاکستان سپریم کورٹ نے فیصلہ گزشتہ روز محفوظ کر لیا تھا، جس کو آج سنایا گیا۔ پاکستان سپریم کورٹ نے 6 صفحات پر مشتمل اپنے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم کیا جاتا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بیک جنبش قلم انتخابی عمل کو سبوتاژ کر دیا۔ پاکستان سپریم کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی حکم کو منظوری دیتے ہوئے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا۔ پاکستان سپریم کورٹ نے اسی کے ساتھ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی درخواست گزار بیرسٹر عمیر نیازی کو آرٹیکل 204 اور توہین عدالت آرڈیننس کے تحت نوٹس جاری کرتے ہوئے اس سلسلے میں ان سے وضاحت طلب کر لی۔ پاکستان سپریم کورٹ نے عمیر نیازی سے وضاحت طلب کی ہے کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ قابل ذکر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بیوروکریٹ افسران کی بطور افسران تعیناتی کے حکم میں امتناعی جاری کر دیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مذکورہ افسران کی ٹریننگ روک دی تھی اور 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے تھے۔
پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا تھا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے حکمران بی جے پی پر پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کے مسئلے پر سیاست کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے سنیچر کو نئی دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ بقول ان کے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے مسئلے میں سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس مرکزی وزارت داخلہ کے ماتحت ہے اور اس نے عدالت میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں پیش آنے والا حالیہ واقعہ دہشت گردانہ حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف اس واقعے کو سیکیورٹی میں چوک کا مسئلہ کہتی ہے، بنابراین اپوزیشن نہیں بلکہ خود حکومت اس مسئلے پر سیاست کر رہی ہے۔